باغوں کے شہر میں زہریلی گیسوں کا اخراج، لاہور کا فضائی معیار مزرِ صحت قرار، آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر 208 ریکارڈ، جوہر ٹاؤن 282، یو ایس کاؤنسلیٹ 227، ٹھوکر نیاز بیگ 208 اور عسکری 10 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 200 رہا۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں چبھن ہونے لگی، ماہرین نے ماسک سمیت دیگر تدابیر اپنانے کا کہہ دیا۔ پولیو لاہور میں اپنے پنجے گاڑنے لگا، سیوریج کے مزید 3 نمونوں میں وائرس کی تصدیق، ملتان روڈ، آؤٹ فول روڈ، گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشنز کے نمونوں میں وائرس پایا گیا۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ جاری، شہر میں پولیو کے خلاف بار بار مہم چلانے کے باوجود وائرس سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ جان بچانے والی ادویات کے 21 نمونے غیر معیاری قرار، انجیکشن ایکسٹوسین، ٹیبلٹ سولوورین کا بیچ غیر معیاری قرار، انفیوژن میٹروئن، سیرپ کیرینول کے بیچز فیل قرار پائے، محکمہ صحت کا ادویات کے غیر معیاری بیچ مارکیٹ سے فوری ہٹانے کا حکم۔ آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، پنجاب کی آٹا ملز نے 200 کلو کا تھیلا 40 روپے مہنگا کر دیا۔ آٹے کی سرکاری قیمت 1730، مارکیٹ میں 1770 کا تھیلا فروخت۔ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ، شہریوں نے حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب میں 28 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلے، انبر جہان ڈی ایس پی لیگل آپریشنز 3 لاہور مقرر، فخر بشیر راجہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز باغبان پورہ تعینات، منصور الحسن کہنا، کامران زمان نولکھا لکھائے، دانش رانجھا ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم سٹی، میاں قدیر کینٹ تعینات۔ فورینسک سائنس ایجنسی کو اتھارٹی میں بدلنے کا فیصلہ، حکومت نے فورینسک سائنس اتھارٹی ایکٹ کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی ایجنسی کی نسبت مزید بااختیار ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز اتھارٹی کی چیئرپرسن ہوں گی، سیکرٹریز آف فورینسک ماہرین سمیت 13 ارکان ہوں گے۔ شہر میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ، بسوں کے میکینیکل چیک اپ کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، ایک بس کی 8 کروڑ 8 لاکھ لاگت آئے گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق الیکٹرک بس 12 سال تک آپریشنل رہے گی۔ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی ایک بھی ورک شاپ نہیں ہے۔ تعلیمی معیار میں سرکاری ادارے پرائیویٹ سے پیچھے رہ گئے، انٹر میں پہلی 3 پوزیشنز پر پرائیویٹ طلبہ آگے رہے، 83% پوزیشنز پرائیویٹ اداروں کے طلبہ نے حاصل کی۔ صوبے بھر کے 2 تعلیمی بورڈز میں سرکاری اداروں کے طلبہ نے زیادہ پوزیشن حاصل کی۔ سرکاری اسکولوں میں کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ منعقد کروانے کا فیصلہ، ٹیسٹ دوسری، تیسری اور چوتھی جماعت کا لیا جائے گا۔ خراب نتائج پر متعلقہ ادارے کی ممبرشپ منسوخ کیے جانے کا خدشہ، پارٹنر اسکولوں نے کیو اے ٹیسٹ دسمبر کی بجائے جنوری میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈینگی مچھر کے شہر میں حملے جاری، 24 گھنٹے میں وائرس کے مزید 2 مریض رپورٹ، صوبے میں ڈینگی کے 149 کیسز سامنے آئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اعداد و شمار جاری کر دیے، سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا اسٹاک موجود۔ کماہا روڈ ثابت چوک میں خلاصت کا اڈا بن گیا، نکاسیاب کا نظام نہ ہونے کے باعث صورتحال ابتر ہو گئی، سیوریج کا پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، پیدل چلنا عذاب۔ ادھر بھوگیوال سے متصل چائنا اسکیم روڈ شدید بدحالی کا شکار، کوڑے اور گندگی کے ڈھیروں کے باعث تعفن پھیل گیا۔ گرین ٹاؤن میں بجلی کے لٹکتے تار موت نظر آنے لگے، تار علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے، زندگی اچیرن بن گئی۔ مین کوپر روڈ اور منسلک گلیوں میں بھی بجلی کے لٹکتے تاروں کا دیرینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، تاجر بھی پریشان۔ ضلع انتظامیہ کے انسداد تجاوزات اسکواڈ کی مبینہ غفلت، کینال روڈ پر غیر قانونی ریڑھی بازار بن گیا، لال پل تا ہربنس پورا جگہ جگہ ریڑھیاں لگا دی گئیں، فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے بھی پریشان۔ راوی شہر میں اینٹی اسموک نائٹ آپریشن مہم شروع، پائرولائسس پلانٹ، 2 کارخانے، خراب سبسکرائبرز والی فیکٹریاں سرباب مہر، روڈا نائٹ آپریشن میں 7 فیکٹری ملازم بھی گرفتار۔ ادھر اسموک روک تھام کے لیے لاہور پولیس کا ماحولیاتی تحفظ ایکشن پلان، ٹریفک پولیس نے بھی کمر کس رکھی ہے۔
मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए समाअत का तहरीरी हुक्म। हाई कोर्ट का नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम की हद तक यकतरफा कार्रवाई का फैसला। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने तहरीरी हुक्म जारी किया। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। समाअत 31 अक्टूबर को होगी। बानिया पीटीआई की जमानत की 4 दरखास्तें प्रोसिक्यूशन ने दलाल के लिए मोहलत तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर अलीमा खानम और उस्मा खानम ने मुकदमात की तफसील के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया। विफाक और पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 15 अक्टूबर को जवाब तलब। पांच अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज, पुलिस पर पथराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 26 पीटीआई कारकुनों की जमानत मंजूर। फरीदुल्ला खान, अब्दुल रऊफ, गोहर अब्बास, हामिद नासिर शामिल। 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। मुसर्रत शीमा की दरखास्त से जमानत पर समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर सरदार लतीफ खोसा रोड ब्लॉक करने के केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एजाज अहमद ने केस का फैसला सुना दिया। मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। साबिक वज़ीर आला आज भी पेश न हुए। अदालत ने एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। हाजिरी के लिए फारूक अमीन राना प्लीडर मुकर्रर। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। लेस्को अफसरान के खिलाफ ओवर बिलिंग के मुकदमा। 30 लेस्को अफसरान की बुरी जमानत में 2 नवंबर तक तौसी। शाहपुर और बगबानपुरा सब डिवीजन के अफसरान हाजिरी के लिए अदालत पेश हुए। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर तनवीर अहमद शेख ने समाअत की। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में पेशरफ्त। आमना अरूज की खलीलुर रहमान कमर के साथ व्हाट्सएप चैट के फोरेंसिक की दरखास्त। अदालत ने मुल्जिमा की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने इस जमानत पर समाअत की। कुरान मजीद मजलूमों के लिए उम्मीद है, हमें शिर्क से बचना है। कामयाबी के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाने में ही कामयाबी है। डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद में खिताब। कहा, पाकिस्तान आकर भारत से भी ज्यादा इज्जत मिली। जुबली टाउन इंडस्ट्रियल अस्पताल में न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। सिटी स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का जायजा लिया। खातून की पुलिस के खिलाफ दाद रसी न करने की शिकायत। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। अस्मा बुखारी ने एक बार फिर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर कहती है, तहरीक फसाद के एहतजाज की कॉल पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ ऐलान जंग है। पीटीआई अरकान के रिश्तेदारों के अगवा की तरतीब। एमएनए जावेद वड़ाइच के रिश्तेदार का बयान चला दिया। चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम पर इजलास। सूबा वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राशिदा लोधी, सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद खान की शिरकत। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक भी शरीक हुए। सूबा वज़ीर लाइव स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत इजलास। लाइव स्टॉक कार्ड बेवा खातिन में जानवरों की तकसीम के मंसूबे पर बात। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए 40 से 80 हजार फार्मर्स को बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन के ट्रेनिंग कोर्स के शिरका की मुलाकात। सलीम हैदर ने फेडरेशन की कोशिशों को सराहा और असनाद तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने नेजाबाजी के फरोग पर जोर दिया। कहा, पंजाब की सकाफत से जुड़े रिवायती खेल बहाल होने चाहिए। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन और अमान का इजलास। ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान, खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी भी शरीक थे। कमिश्नर लाहौर का एसी कैंट ऑफिस का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ऑफिस की वर्किंग का जायजा लिया। फ्रंट डेस्क पर दरखास्त गुजारों की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा।
زید بن مقصود کا DG/LDA کے ہمراہ گلبرگ کا دورہ، حالی روڈ، مین بولیوارڈ گلبرگ اور حفیظ سینٹر میں پیچ ورک کا جائزہ لیا۔ LDA اور ٹیپا کنٹرول ایریا کی 95 سڑکوں پر پیچ ورک مکمل کرے گا۔ 300 کلومیٹر ایریا کو پیچ ورک اور گڑھوں سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ صاف ستھرا لاہور مشن کے لیے DC کے دورے، تاج کالونی، دربار اللہ اسٹاپ، مین بارادری روڈ، شاہدرہ، بیگم کوٹ گئے۔ صفائی و تجاوزات کا جائزہ، افسران کو سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت۔ مخدوم احمد محمود لاہور ریس کلب کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، سابق گورنر مسلسل 5ویں بار لاہور ریس کلب کے چیئرمین بنے۔ یوسف رضا کیلانی، ڈاکٹر گوہر اعجاز، سیدہ عابدہ حسین، پرویز حسین، ارباب محمد زہود منتخب، عظمت علی رانجھا، جاوید خالد بھی حصہ ہیں۔ ایکسپورٹ سے ہی ملک ترقی کرے گا، حکومت صنعتوں کی ترقی چاہتی ہے، آئندہ دنوں میں بجلی سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر صنعت و تجارت رانا تنویر حسین کا سازگار یونٹ کی تقریب سے خطاب، میاں اسد حمید، محمد منظور سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریجنل انٹیگریٹی کمیٹی کی تشکیل نو، صدر میاں ابو ارشاد کمیٹی کے وائس چیئرمین مقرر۔ ادھر فیڈریشن چیمبر اور گولڈن رنگ اکنامک فورم کے زیر اہتمام نشست، ریجنل چیئرمین فیڈریشن چیمبر ذکی اعجاز، سکندر افضل، شاہد حسن شیخ سمیت دیگر شخصیات شریک۔ گورنر ہاؤس میں آکسفورڈ الومنائی کمیونٹی آف پاکستان کے تحت تقریب، مقررین کا نیشنل ڈائیلاگ ان پاکستان، برما کرائسس پر اظہار خیال، میکال ملک، محمد قاسم، مہرونسا کی شرکت، ضلع ہما، آصف اللہ عبد الغنی، ڈاکٹر عثمان صدیقی سمیت دیگر شخصیات آئیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ اناٹمی ڈے کی تقریب، پوسٹرز کی نمائش، پینٹنگز اور سیمینار، وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے افتتاح کیا، ڈاکٹر عالیہ زاہد اور ان کی ٹیم کی تعریف۔ ذیابیطس کے بڑھتے کیسز سے آگاہی کے لیے تقریب، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تحت ڈاکٹرز کو لیکچر دیے گئے، 25 ممالک سے 1500 کے قریب ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ چیئرمین PES ڈاکٹر فیصل مسعود قریشی کی پریس کانفرنس، ڈاکٹر پیٹر شاویز، ڈاکٹر علی اصغر بھی ہمراہ تھے۔ نیشنل ایج گروپ چیمپئن شپ کا دوسرا روز انڈر 14 گرلز 200 میٹر فری سٹائل میں شاہزانہ شاہد نے گولڈ میڈل جیت لیا، رانیہ عدنان نے سلور اور شانزے تابش نے برونز میڈل حاصل کیا۔ انڈر 16 50 میٹر بیک سٹاک میں پنجاب کی عائشہ وقاص نے گولڈ میڈل جیتا۔ YDA جناح ہسپتال کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ، پریمیئر لیگ میں پنجاب بھر سے 20 ٹیموں کی شرکت، افتتاحی میچ میں CCU دبنگ نے ڈیڈ پول کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا، ڈاکٹر حمزہ نذیر، ڈاکٹر عامر لطیف، ڈاکٹر سمر عباس نے بھی میچ دیکھا۔ پریمیئر سپر کرکٹ لیگ، نیٹ سول نے ایٹلس ہونڈا کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، ایٹلس ہونڈا کی ٹیم نے 117 رنز کا ہدف دیا، نیٹ سول نے 1 وکٹ پر میچ جیت لیا۔ ایک اور میچ میں DPS نے ایکسپرٹیز 11 کو 15 رن سے شکست دی، DPS نے 172 رنز بنائے، ایکسپرٹیز 11 7 وکٹوں پر 157 رنز بنا سکی۔